فار والصلاة والسلام على سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ سعادت کا موقع ہے، خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایک ایسی مجلس میں حاضر ہیں جو کائنات کے بہترین لوگوں کے ذکر کے لیے منعقد کی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ پاک باز ہستیاں منفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے بہترین قرار دیا ہے۔ تفسیر حسن عسکری کے الفاظ ہیں، ایک لمبی روایت، لیکن اس کے مختصر الفاظ کہ انا اصحاب محمد افضل اصحاب المرسلین وان آل محمد افضل آل النبیین، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے آل تمام نبیوں اور رسولوں کے اصحاب اور آل سے بہترین۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے قرآن پاک کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، سونے آپ فرما دیجئے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ قرآن پاک سارے کا سارا، میں ایک طالب علم ہوں، میری ذرا باتیں جو ہوں گی وہ طالب علمانہ ہوں گی، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کے لیے بھی میرے لیے، اور انشاءاللہ جو باتیں آپ سنیں گے وہ ہر حال میں مفید ہوں گی، فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ۔ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا جو بنیادی حیثیت کی حامل ہے اس موضوع کی مناسبت سے۔ قرآن پاک سارے کا سارا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے، آپ کی زبان کے ذریعے سے کائنات تک پہنچا ہے۔ پھر جگہ جگہ یہ کیوں کہا ہے کل آپ کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے؟ باقی سارا قرآن پاک بھی تو اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کروں، جہاں جہاں لفظ کل ہے وہاں وہاں نہایت اہم اور حساس بات کی گئی، ایسی بات کہ جس کی وجہ سے پہلی امتیں گمراہ ہو گئیں یا امت محمدیہ کی گمراہی اور راہ راست سے ہٹنے کا خدشہ اور اندیشہ تھا۔ یہاں بھی ارشاد فرمایا کل آپ فرما دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے، اللہ کہہ رہے ہیں سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد، فرسٹ کزن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو قرآن پاک کے بہت بڑے مفسر اور ایسے مفسر کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے علم کی دعا کی تھی، علم و فقہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اللہ نے چن لیا ہے اپنے بندوں کو، ان پر سلام ہے۔
تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے جن کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے، مصاحبت کے لیے، صحابی بننے کے لیے چن لیا ہے۔ صحابی خود نہیں بنے، اللہ نے چن کے رسول اللہ کے صحابی بنائے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کا قبیلہ قریش قبیلہ تھا، مکے میں رہنے والے سارے کے سارے سونے نبی کے قریبی رشتہ دار اور قریبی عزیز تھے، اقارب تھے، اور اللہ کے نبی سے محبت بھی کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے آپ کو صادق بھی کہتے تھے، آپ کو امین بھی کہتے تھے، لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، اگر کبھی جھگڑ پڑتے تو آپ سے فیصلے کرواتے تھے۔ کعبہ کی تعمیر میں جب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنے کی باری آئی تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ میں رکھوں گا، یہ فضیلت میں حاصل کروں گا۔ آپس میں جھگڑ پڑے، قریب تھا کہ ایک دوسرے کا خون بہا دیتے، کہ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدود مطاف میں تشریف لائے تو سب نے کہا ھذا الامین ھذا محمد قد رضینا بہ، امین آگے ہیں، قابل ستائش آگے ہیں، لائق تعریف آگے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ اس طرح پیار کرتے تھے سونے نبی کے ساتھ۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ قریبی رشتہ دار یہ صحابی نہیں بن سکے۔ جو بات میں نے کی تھی میں اس کی دلیل کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں، یہ صحابی نہیں بن سکے، بلکہ یہ دشمن بن گئے سونے نبی کے۔ اب ابو لہب سگا چچا تھا، سگا چچا سانجی دیوار کا ہمسایہ بھی تھا، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب سونے نبی پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ولادت کی خوشی اسی نے ملائی تھی، اور جو لونڈی یہ خوشخبری لے کر آئی تھی کہ سردار ابو لہب تیری بیوہ بھابھی کے ہاں، تیرے مرحوم بھائی کے ہاں لخت جگر پیدا ہوا ہے، نور چشم راست جہاں پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس کو ایک ہار، قیمتی ہار انعام کے طور پر دے دیا تھا، اتنا پیار کرتا تھا۔ لیکن سب سے بڑا دشمن یہی ہوا، اور جب دشمن ہوا تو اللہ رب العزت نے بھی کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ باقی بھی مکہ والے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن صحابی بننا نصیب نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کوئی روم سے چلا تو صحابی بن گیا، کوئی نجد سے چلا تو صحابی بن گیا، کوئی فارس سے چلا تو صحابی بن گیا، کسی کا خاندان حبشہ سے اٹھا تو صحابی بن گیا، کوئی کسی جگہ سے آ کر صحابی بن گیا۔ اور جب تک آپ مکہ میں رہے ہیں چند لوگ تھے جو آپ کے صحابی بنے ہیں، مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں تو پھر آپ کی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ سلامتی ہے ان اللہ کے بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے رسول کے صحابی بننے کے لیے چن لیا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حب الصحابہ دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ صحابہ کرام سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور صحابہ کرام سے بغض کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی۔ اور ترمذی کی روایت سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلاصہ نکال کے رکھ دیا نا، من احبہم بحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، من اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ۔ لوگوں یاد رکھو، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے نا، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، میرے صحابی ہیں نا، اس وجہ سے محبت کرتے ہیں۔
تو گویا ان کے دلوں میں میری محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ان سے بغض کوئی رکھتا ہے تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو یاد رکھو، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے میرے صحابہ کو نہیں، مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو نہیں، مجھ کو رسول بنا کر بھیجنے والے اللہ کو تکلیف دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کی برگزیدہ ہستیاں، نفوس قدسیہ، جن کو اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل قرار دیا۔ میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کر ایک الگ انداز سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شخص خواب میں سونے نبی کی زیارت کر لینا، خواب میں اتراتا پھرتا ہے، پھولا نہیں سماتا کہ مجھے زیارت ہوئی ہے خواب میں سونے نبی کی، ایسا ہے یا نہیں؟ کئی لوگ تو باقاعدہ وظیفے کرتے ہیں کہ کسی طرح خواب کے اندر سونے نبی کی زیارت ہو جائے، حالانکہ یہ خواب کا معاملہ ہے، اس پہ علمی گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر لیتا ہے، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن کس طرح پتا چلے گا کہ خواب میں ہم نے جس کی زیارت کی ہے وہ واقعتاً نبی پاک ہے؟ وہی یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہے جس نے سونے نبی کو حالت زندگی میں، بیداری کے عالم میں، زندگی کے اندر سونے نبی کو دیکھا ہو، یا جس نے سیرت کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں کے ذریعے سے یہ پڑھا ہو کہ سونے نبی کے ناک نقش ایسے تھے، آپ کی سونی آنکھیں ایسی تھی، آپ کے ہونٹ مبارک ایسے تھے، آپ کی پیشانی مبارک ایسی تھی، آپ کے قد مبارک ایسے تھے، آپ کا قد مبارک ایسا تھا، آپ کی زلفیں ایسی تھی، آپ کی داڑھی مبارک ایسی تھی، آپ سونے ایسے تھے، وہی کہہ سکتا ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی خواب میں دیکھے تو پھولا نہیں سماتا، اتراتا پھرتا ہے، فخر کے ساتھ لوگوں سے کہتا ہے میں نے سونے نبی کی زیارت کی۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اپنی نگاہوں سے سونے نبی کی زیارت کرتے رہے، سونے نبی کی محفل میں بیٹھ کر شربت دیدار سے سیراب ہوتے رہے، جن کے دلوں کو سونے نبی کی زیارت سے تسکین ملتی رہی؟ کیسے خوش نصیب تھے وہ کہ جن کو اللہ کے نبی نام لے کر بلایا کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے، اپنا پیا ہوا مشروب ان کو پلایا کرتے تھے، اور ان کا پیا ہوا خود نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور کتنے ایسے خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، اور کئی ایسے کہ جن کو اللہ کے نبی نے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ خواب میں دیکھنے والا فخر کر سکتا ہے تو وہ جن کے بارے میں خود سونے نبی نے کہا لا تمس النار من رانی اور من رانی، جس نے مجھ کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جس نے مجھ کو دیکھا ہے، بلکہ وہ بھی جس نے مجھ کو تو نہیں دیکھا، اس کو دیکھ لیا جس نے مجھ کو دیکھا ہے، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک بار اگر کوئی لطافت کے ساتھ سونے نبی کی زیارت کر لے تو کائنات کے بہترین لوگوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ آج لوگ بلکتے ہیں مکہ و مدینہ کی زیارت کے لیے۔ کس کس نے زیارت کی ہے مکہ و مدینہ کی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ۔ جنہوں نے نہیں کی وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے کی ہے وہ پھر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سب کو اپنے سونے نبی کے شہروں کی زیارت نصیب۔
آج لوگ تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، سسکتے ہیں کہ کسی طور سونے نبی کے شہروں کی زیارت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ خاک مدینہ ہماری آنکھوں کا سرما۔ عام شہروں کی طرح کے شہر ہیں نا، مٹی بھی تو عام طرح کی ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ ان کی نسبت سونے نبی کے ساتھ۔ اگر مدینہ کی مٹی سونے نبی سے نسبت کی وجہ سے آنکھوں کا سرما بن سکتی ہے، مٹی ہو کر بھی اگر مدینہ کے راستوں کے پتھر سر کے تاج کی زینت ٹھہرے، پتھر ہو کر بھی، تو جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا اور جن کو نبی نے اپنا قرار دے دیا، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو عام مٹی نہیں، پتھر نہیں، اشرف مخلوقات، اور جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار کیا ہے، جن کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، اس لیے کہ ان کی ساری زندگی صرف اللہ کی رضا کی تلاش میں رہی۔ جو اللہ کے سونے نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان کرتے رہے ہیں۔ سعید بن مسنہ کو جب مکہ کے کفار نے پکڑا اور مصلوب کر کے نیزوں کی ینیوں کے ساتھ ان کے جسم کے اندر چھید کرنے لگے، تو ایک سردار نے آ کر کہا، زید تو تو یہ چاہتا ہوگا کہ تیری جان چھوٹ جائے اور تیری جگہ پہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا تو یہ کہتا ہے کہ میری جگہ پر رسول پاک یہ تکلیف برداشت کرے؟ اور سن لو، مجھے تو یہ بھی سوچنا تک گوارا نہیں کہ سونے نبی اپنے گھر کے صحن کے اندر چہل قدمی کر رہے ہوں اور آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، مجھے تو یہ سوچنا بھی گوارا نہیں۔ اور عبداللہ نے کیا کہا تھا، عبداللہ بن حذافہ نے، کہ کاش میرے ایک ایک بال کی جگہ پر ایک ایک جان ہوتی، میں ایک ایک کر کے ساری پیارے نبی پر قربان کر دیتا۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور وہاں ہے رات ابھی تلک جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ رحمتیں اور برکتیں تو اس کے جلم میں رہتی تھیں۔ جس کو اس نے کہہ دیا یہ میرا ہے، وہ آپ کا تھا تو ہمارا بھی ہے۔ اب اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی شک کا اظہار کرے تو سمجھ لے وہ اس کا بھی نہیں جس نے اپنے صحابہ کو اپنا کہا تھا۔ ایک بار لطافت کے ساتھ جس نے دیکھ لیا، ایک بار اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، بلکہ اس کی وجہ سے اس کی زیارت کرنے والے پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ پارس پتھر سنا ہے، بزرگوں نے سنا ہوگا، نوجوانوں کو کیا پتا ہے؟ پارس پتھر ایک افسانوی پتھر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پارس پتھر لوہے کو چھو جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے۔ وہ ایک محاورہ بھی ہے نا، پڑا ہو پارس بیچے تیل با قدرت کے کھیل، جس کو بگاڑ کے لوگوں نے کہہ دیا پڑھو فارسی بیچو تیل ہے۔ پارس پتھر کہتے ہیں کہ ایک پتھر ہے ایسا پارس کہ لوہے کو چھو جائے نا، ایک بار مس کر جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جو ان کو چھو لے وہ سونا نہیں بنتا، وہ ایک ایسا پارس بن لیتا ہے کہ جو اس کو چھو جائے وہ بھی پارس بن جاتا ہے، پھر جو اس کو چھوئے وہ سونا بنتا ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ سونے نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔
دوسری جگہ کہا خیر امتی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر کہا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ایک شاذ روایت خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لوگوں بہترین گروہ میرا گروہ ہے، میرے صحابہ کا گروہ ہے، پھر اس کے بعد وہ ہے جو ان سے ملا، یعنی جو ان سے مس ہوا، اور پھر وہ ہیں جو ان سے مس ہوئے جو میرے صحابہ سے مس ہوئے۔ اللہ کے نبی نے جن صحابہ کو چھو کر پارس بنا دیا وہ ایسے پارس بنے ہیں کہ تابعین صحابہ کو چھو کر پارس بنے، پھر تبع تابعین تابعین کو چھو کر سونا بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار جس نے دیکھ لیا، ایک بار، اس صدیق اکبر کی قسمت اور فضیلت کا کیا کہنا کہ جس نے اس طرح دیکھا ہے کہ کائنات میں کبھی کسی نے اپنے محبوب کو اس طرح دیکھا ہی نہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں تھا سونے نبی کا سر مبارک، یا ابوبکر صدیق کی نظر تھی یا سونے نبی کا چہرہ اقدس تھا۔ اس محویت کے ساتھ، اس یکسوئی کے ساتھ، اس دل جمی کے ساتھ کائنات کی تاریخ میں کسی محب نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا ہوگا جس طرح ابوبکر صدیق نے سونے نبی کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ ایک رات اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ سونے نبی کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی رات کی تنہائیوں میں، تو آسمان کے تاروں پہ نظر پڑی تو کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ آج تک سائنس تمام تر ترقی کے باوجود آسمان کے ستاروں کو گن نہیں پائی۔ ستارے تارے تقسیم کر دیے ہیں لیکن گن نہیں سکے۔ اما عائشہ نے پوچھا کوئی ہے ایسا خوش نصیب؟ کہا عمر۔ دل میں رشک پیدا ہوا، کہا اور میرے بابا؟ سونے نبی نے فرمایا ابو بکر کی بات کرتی ہو، اس کی تو وہ ایک رات جو اس نے غار ثور کے اندر میرے ساتھ بسر کی تھی اس آسمان کے تاروں سے کہیں زیادہ نیکیوں کی حامل۔ میں ہجرت کے سفر کے اس مرحلے پہ آؤں گا، میں وقت کے اختصار کے پیش نظر 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی کے فرامین کے مطابق اور صحابہ کرام کے اجماع کے مطابق اور بعد کی ساری امت کے اجماع کے مطابق نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو ہے نا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کون ہے جن پر انعام ہوا ہے؟ اللہ کا۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ نبی ہیں، نبیوں کے بعد صدیق ہیں، صدیقوں کے بعد شہید ہیں، پھر دوسرے نیکوکار۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ مدارج بیان کیے ہیں، نبیوں کے بعد صدیق، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت پر سب کا اتفاق ہے، سب کا اجماع۔ رجال کشی کے الفاظ، انت الصدیق انت الثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
تو صدیق ہے، تو غار کا وہ دوسرا ہے۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے ثانی اثنین، دو لوگوں کا ذکر ہوا ہے، اور وہ دو کون تھے؟ ایک کائنات کا سب سے بہترین نبیوں کا امام اور رسولوں کا سردار، اور دوسرا نبیوں کے بعد کائنات کا سب سے بہترین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا اللہ نے کہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ اقبال کو جانتے ہیں؟ علامہ اقبال نے ایک فارسی کی نظم لکھی حضرت ابوبکر صدیق پر، اس پہ ایک فقرہ لکھا ہے: ہمت او کشت ملت را چوں ابد، ثانی اسلام و غارو بدر و قبر۔ کہ ابوبکر صدیق کی ہمت امت مسلمہ کے لیے، صحابہ کی جماعت کے لیے اس طرح تھی جس طرح خشک کھیتی کے لیے بارش کا پانی ہوتا ہے۔ اور ابوبکر صدیق کون ہے؟ اسلام کے دوسرے، ثانی اسلام، غار کے دوسرے، بدر کے دوسرے، قبر کے دوسرے۔ ثانی اثنین، دوسرے ہیں، دوسرے اللہ کے نبی کے بعد دوسرے۔ حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مارکے میں، تھوڑی سی بات جو ہے نا، اصل میں ذہن منتشر ہے ذرا، لیکن سعادت کے حصول کے لیے، تباہ بھی ناساز، لیکن سعادت کے حصول کے لیے حاضر ہوا۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم زمین سے، مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اسی مٹی میں تمہیں لٹائیں گے، اور پھر اس میں سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے۔ مقبول احمد ہمارے شیعہ احباب کے ایک بہت بڑے مترجم ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا، اور اس کے حاشیے پہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ امام جعفر کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ کسی ماں کے رحم میں، جب کسی بچے کا نطفہ کسی ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے، تو ایک فرشتہ اس جگہ کی مٹی لا کر اس نطفے میں شامل کر دیتا ہے جہاں اس نے زندگی کے بعد، مرنے کے بعد دفن ہونا۔ یہ امام جعفر صادق کا قول نقل کیا ہے انہوں نے اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے پر، اور یہی قول امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول نقل کیا ہے، بلکہ علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر ایک حبشی کا ذکر کیا ہے جو مدینہ میں دفن ہوا، تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اپنے علاقے سے چل کے یہاں آیا ہے اور یہاں دفن ہوا ہے، اس لیے یدفنو فی التربۃ التی خلق منہا، یہ اس مٹی میں دفن ہوا ہے جہاں سے اس نے پیدائش حاصل کی تھی، جہاں سے یہ پیدا ہوا تھا، اس مٹی میں دفن ہوا ہے۔ اور باقاعدہ باب جو ہے علامہ ہیثمی نے وہ یہی باندھا ہے، باب یدفنو فی التربۃ التی خلق منہا۔ مستدرک حاکم کتاب الجنائز کے اندر اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ